دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی نظروں نے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے۔ حضرات، آیت مبارکہ پر لب کشائی کرنے سے قبل آئیے ایک بار ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب سرور کونین سلطان دارین رحمت دو جہاں فخر کون و مکان سید عالم روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ پڑھیں بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات الحمدللہ کافی دیر سے نعت و مناقب کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ محب گرامی جناب شاہد رضا حبیبی کیا کہنے ہیں، اگر انہیں پوری رات پڑھنے کے لیے کہا جائے تو رات کا حصہ کم ہو سکتا ہے لیکن ان کے سینے کا دم کم نہیں ہو سکتا۔ یہ نعت پاک کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ دوسری جانب استاد الشورا حضرت مولانا مفتی صابر حسین مجاہدی صاحب ہیں، جن کے کلام سے ہم سبوں کو محظوظ ہونا ہے سننے کے بعد، کیونکہ طبیعت ہماری علیل چل رہی ہے اسی لیے وقت پہلے مل گیا ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ ہماری گفتگو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ بزم عقیدت و محبت جناب عبد الرحیم خان صاحب، عبد الحمید خان صاحب، محمد ابراہیم خان صاحب کے والدین مرحومین کی ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ان کی اولادوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کرے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے والدین کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی خدا بہاریں عطا فرمائے، تمام صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے۔ حضرات، رحمت عالم کانفرنس کے نام سے یہ جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ آج جو چاند کی چاندنی نظر آ رہی ہے یہ بھی رحمت عالم کے فیضان کا حصہ ہے۔ سورج کی تابانی جو نظر آ رہی ہے یہ بھی رحمت عالم کے نور کا صدقہ ہے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لہذا ہم اپنے نبی کی یاد ہمیشہ مناتے رہیں، یاد کرتے رہیں اور ان کی یاد سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرتے رہیں۔ بلا تاخیر و تمہید کے آئیے ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ حضرات، والدین کا مقام نہایت بلند و بالا ہے۔
ماں باپ کا مقام بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا تقدس، ماں باپ کی جو شان نرالی ہے، یہ سب صدقہ ہے رحمت عالم کا، یہ کرم ہے رحمت عالم کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانی گیتی میں تشریف نہیں لایا، رحمت عالم کی جب دنیا میں جلوگر نہیں ہوئی، اس وقت ایک عورت کا مقام کیا تھا یہ دنیا جانتی ہے۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، ایک عجیب و غریب کیفیت سے عورتیں گزرتی نظر آتی ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ بیٹی اگر پیدا ہوتی تو اسے سنگ دل باپ اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھود کر اسی میں دفن کر دیتا، لیکن یہ رحمت عالم کی تشریف آوری کیا ہوئی، باد بہاراں کیا چلی کہ ایسے وقت میں کہ جب زندہ درگور لڑکیاں کی جا رہی تھیں، عورتوں کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا، رحمت عالم نے ایک رحمت بھرا پیغام دیا، اے لوگو تمہاری یہ بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، خدا کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، بیٹیوں کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹیوں کو ذلت بھری نگاہ سے دیکھنے والوں، سماج میں نیچے مقام پر رکھنے والوں، ارے بیٹی اگر بچپنے میں ہے، بیٹی کا اگر بچپنا ہے تو وہی بچپنا ماں باپ کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی اگر شادی شدہ ہو گئی تو بحیثیت بیوی اب شوہر کے لیے وہ ایک بیٹی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا تو بحیثیت ماں، ایک ماں کی حیثیت سے اولاد کے لیے وہ بیٹی رحمت ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، یہ رحمت دو جہاں کا صدقہ ہے کہ کل تک سماج میں جسے پوچھا نہیں جاتا تھا، آج رحمت عالم کے رحمت بھرے پیغام کو جب ایک عقیدت مند سنتا ہے تو اپنے سینے سے اسی بیٹی کو لگا کر فخر محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دنیا کو آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہے۔ ارے تمہارا کوئی اور دوسرا مذہب ہوگا کہ جہاں بیٹیوں کو کی وقت نہیں ہے، جہاں بیٹیوں کو کی عزت نہیں ہے، جہاں بیٹیوں کو کوئی مقام نہیں ہے، یہ مذہب اسلام ہے جہاں بیٹے سے زیادہ بیٹی کی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے۔ اور مذاہب کا مقام اور ہے، مذہب اسلام کی بلندی اور ہے۔ حضرات، آج ہمارے درمیان طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے معاملات آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی شاید اس دور جہالت کی بو آ گئی ہے کہ جس دور جہالت میں بیٹیوں کو ناسور سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو ذلت کے دہانے پر پہنچایا جاتا تھا، بیٹیوں کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اب اسے زندہ دفن کرنے کا انتظام سنگ دل باپ کرتا تھا۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے اس بات کو نگاہوں کے سامنے میں رکھتے ہیں۔ علماء کرام کا یہاں جمع غفیر ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آیا، جب میں مشرف با اسلام ہو گیا، ایمان کی دولت مل گئی، نبی کونین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کرم فرمائے. کہا اے صاحب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ایمان کی دولت مل گئی ہے, میرا دل مطمئن ہو گیا ہے, ایمان کا سرمایہ مل گیا ہے, میرے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یا رسول اللہ ایمان میں قبول کر لیا ہوں, اسلام کے آنگن میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میرے آقا مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے صعصع بن ناجیہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ بات یہ ہے کہ میں اسلام لانے سے پہلے میں نے جو اسلام قبول کیا ہے, اس سے پہلے اگر ہم نے جو نیک کام کیا ہے کیا اس کا بھی اجر اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا؟ اس نیک کام کا بھی بدلہ ہمیں خدا عطا فرمائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صعصع یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کون سا نیک کام کیا ہے, کون سا خیر کا کام کیا ہے؟ اب صعصع بن ناجیہ کی زبانی میرے آقا اس واقعے کو سماعت فرما رہے ہیں. صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ کثرت سے تھے, میرا 2 اونٹ گم ہو گیا ہے, میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اس 2 گمشدہ اونٹ کی تلاش میں نکل گیا, جنگل کی سیر کرتا رہا, آگے بڑھا, کیا دیکھا کہ ایک جھوپڑی نظر آتی ہے, اسی جھوپڑی کے قریب میں ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. میں نے جا کر خیریت لی, اے بابا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اونٹ ہمارے گمشدہ دیکھے؟ ارے وہ تو چرتے چرتے میرے قریب آ گئے تھے, میں نے اسے حفاظت سے باندھ دیا ہے, وہ دیکھو تمہارے اونٹ ہے تو تم لے جاؤ. چنانچہ میں اونٹ لینے کے لیے بڑھا, اسی درمیان میں کھجوریں بھی آ گئی, پانی بھی آ گیا, ضیافت ہوئی, کھانے کے لیے بڑھایا ہے بوڑھے شخص نے, میں نے کھا ہی رہا تھا. اسی درمیان میں اسی روم سے اسی جھوپڑی سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. اس بوڑھے شخص نے کہا یہ بتاؤ کہ بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا کہ صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس بوڑھے انسان کی زبان سے یہ لفظ کیوں نکل رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے. صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں میں نے بوڑھے شخص سے کہا اے بابا یہ تو بتاؤ اگر بیٹا ہوتا تو کیا کرتے, بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے بیٹا ہوتا تو ہم سینے سے لگاتے, اب بیٹی ہوئی ہے تو ہم اسے گڑھا کھود کر کے زندہ دفن کر دیں گے, اس لیے کہ ہم اپنے گردن میں اپنے داماد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, ہم بیٹی کی ذلت اپنے ماتھے پر نہیں لگا سکتے. چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ صعصع بن ناجیہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور دبے لفظوں میں ادب کے ساتھ بوڑھے انسان کے ساتھ کہا تھا صحابی رسول نے اے بوڑھے انسان اس بیٹی کو تم واقعی کیا زندہ دفن کر دو گے؟ ہاں میں زندہ دفن کر دوں گا. کہا کہ مت دفن کرو, جو تم بیٹی کو دفن کرنا چاہتے ہو نا لاؤ اس بیٹی کو میرے حوالے کر دو, میں اسے پرورش کروں گا, میں اس کی دیکھ ریکھ کروں گا, میں اسے پرورش کروں گا, میں اسے پالوں گا. اتنا سننا تھا. کہا کہ ایسے ہی اپنی بیٹی نہیں دوں گا. کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ جو 2 اونٹ ہم نے تمہارے باندھے تھے وہ اونٹ ہمیں دے دو, ہم تمہیں بیٹی دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ سودا منظور ہے. 2 اونٹ پر سودا ہوا, لیکن اس بوڑھے انسان کے دل میں لالچ اور بھر آتی ہے. کہا نہیں, جس پر تم اونٹ پر سوار ہو کر آئے ہو نا وہ اونٹ بھی ہمیں چاہیے, تب جا کے ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے. کہا کہ ہمیں یہ بھی سودا منظور ہے. تینوں اونٹ پر سودا ہو گیا ہے. اللہ اللہ. صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 اونٹ پر سودا منظور کر لیا اور نومولود بچی کو اپنے سینے سے لگایا, اور جب سینے سے لگایا تو ایسا محسوس
محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہمارے قلب کو راحت ملتی نظر آ رہی ہے، آج میرے سینے میں ٹھنڈک ملتی نظر آ رہی ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خدا کی نعمت بھی ہے، خدا کی رحمت بھی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھو، سعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 اونٹ کے بدلے میں بچی کو لیا، گھر آیا اور آنے کے بعد میں نے اپنے کنیز کے حوالے کیا، دودھ پلائی۔ وہ بچی میرے سینے میں کبھی چڑھتی، کبھی میری داڑھی سے کھیلتی نظر آتی، بڑی پیاری بچی لگ رہی تھی۔ اب میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، چلے ذرا ان قبائل کو دیکھیں، ان قبیلوں کو دیکھیں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا ناپاک منصوبہ لوگ رچائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میرے دل میں یہ نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، چسکا لگ گیا کہ جہاں بھی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی میں سنتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا اور 3 اونٹ دے کر کے اس بچی کو میں واپس اپنے گھر لے آتا تھا، پرورش کرتا تھا۔ عادت ایسی لگی نیک کام کرنے کی یا رسول اللہ کہ میں 2-2 3-3 اونٹ دے کر کے نامولود بچی کو دفن ہونے سے بچاتا رہا۔ بحمدہ تعالی آج ہمارے گھر میں 360 بچیاں ایسی پرورش پا رہی ہیں جو بچپنے میں جنہیں دفن کیا جاتا تھا میں اسے واپس لا کر کے گھر میں ہم نے 360 بچیوں کی پرورش کی ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس کام کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ ہم نے اسلام لانے سے پہلے یہ نیک کام کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب اس داستان کو سنی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے چشمان مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے، ریش مبارک بھیگ گئی تھی، داڑھی شریف میرے آقا کی بھیگ گئی، اور اسی عالم نے فرمایا اے سعصع بن ناجیہ اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ملے گا کہ اللہ نے اس کار خیر کے صدقے میں تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تمہیں ایمان کا سرمایہ مل گیا ہے۔ اے سعصع بن ناجیہ یہ ظاہری طور پر تم نے دنیا میں اللہ کے انعام و اکرام سے دیکھ لیا ہے، اور سنو قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے اس عالم میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے خزانے کو کھول دے گا، اس کار خیر کا بدلہ اللہ تمہیں قیامت میں بھی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دیارے نعمت ملت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ میرے اسلامی بھائی بہنوں، بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کی عزت کرو، اور بیٹی اگر عزت دار ہے تو اسے اسوہ فاطمہ میں ڈھل کر جینے کا ہنر سکھاؤ، ہے نا، تب جا کر کے اس بیٹی کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ حضرات یہ تمہیدی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی، اصل موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی ایک ناسور کی طرح بیماری پھیل گئی کیا؟ جہاں بیٹی پیدا ہوئی چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ کاش بیٹا ہوتا۔ ظالم انسان، ارے یہ خدا کا شکر منا کہ اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرما دی ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے بھی لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ایڑی رگڑ رہے ہیں، لیکن اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے نا، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا، یہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ جسے چاہے بیٹا سے نواز دے اور جسے چاہے تو بیٹی ہی بیٹی دے دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے 16 بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، ایک بھی بیٹی نہیں۔ حضرت شعیب کے پاس ایک بھی بیٹا نہیں۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے تو بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی سے نواز دے، جسے چاہے بیٹا بھی دے دے بیٹی بھی دے دے، اور جسے چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ خدا کی رضا پر ہر وقت راضی رہیے، یہی شان بندگی ہے، یہی شان بندگی ہے۔ شکوہ گلہ مت کیجئے، یہ کسی کے باپ کی قدرت نہیں بلکہ یہ میرے خدا پاک کی قدرت ہے نا۔
وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اپنی قسمت پر ناز کرو. بیٹیوں کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھنے والوں، یہ رحمت عالم کا فیضان ہے، یہ رحمت عالم کا کرم ہے کہ انہوں نے بیٹیوں کو عزت دی اور بیٹیوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا. ایک حدیث رسول سن لو. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، توجہ ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اس بیٹی کے ارد گرد اپنے پروں سے اس بیٹی کے سر کو ڈھانک دیتے ہیں اور گھر والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، سلام کرتے ہیں گھر والوں کو، اور ایک پیغام دیتے ہیں، گھر والوں تمہارے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی پرورش کرو. اگر تم نے پرورش کی تو اللہ کی قسم خدا تمہیں قیامت میں ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یعنی اس کا انعام ضرور عطا فرمائے گا. یہ ہے ایک بیٹی پیدا ہونے کا مقام، ایک بیٹی گھر میں پرورش پائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں یا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی اور اللہ نے اسے مستغنی کر دیا، یعنی سن بلوغ کو بچیاں پہنچ گئی، شادی کر دی، حضور فرماتے ہیں کہ اس پرورش پر کرنے والے کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کہاں گئے وہ لوگ جو بیٹیوں کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بیٹیوں کی پرورش پر اللہ نے جنت دینے کا اعلان فرمایا ہے. یہ میرے رسول کی حدیث پاک ہے. میں عرض کروں گا، اور رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، اللہ کے رسول نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا ہے، عورتوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا ہے. اسی عورتوں میں سے ایک ذات وہ ہے جسے ماں کہتے ہیں. وہ ماں کہ جس کا دل ہمیشہ اولاد کے لیے دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے. آج سے 40 دن پہلے عبد الرحیم خان کی والدہ محترمہ بقید حیات تھی، آج نظروں سے اوجھل ہے، آج یہاں پر نہیں ہے، لیکن خوش قسمتی تو یہ ہے کہ قریب ہی قبرستان میں آپ دفن ہوئی ہیں. اور ایک عقیدہ روشن کر لو کہ یقیناً آج اس مجلس کو دیکھنے کے بعد ان کی روح بھی خوش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ ماں باپ کے نام سے ایصال ثواب کرتا رہے، ماں باپ کے نام سے فاتحہ خوانی کرتا رہے، نیک مجلسوں کا انعقاد کرتا رہے، کار خیر کرتا رہے. اس لیے کہ ماں باپ کا احسان کتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر اگر کوئی اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو اس احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، ہم اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے ایسے راستے سے گزرے ہیں، سنگلاخ راستہ ہے، پتھریلی زمین ہے، تپش بہت زیادہ ہے، اتنی تپش ہے کہ گوشت اگر اس پر رکھ دیا جائے تو کباب کی صورت بن جائے. ہم نے اپنی ماں کو سینکڑوں بہت سارے راستے طے کیے ہیں، میلوں کا سفر کیا ہے، کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، جب تو پیدا ہوا تھا اب ماں نے تیرے پیدائش کے وقت میں جو درد کے جھٹکے سہے تھے اس کا تم نے ابھی ایک آنا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. تو کہتا ہم نے ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، میری ماں ہے، میں ماں کو خرچہ بھی دیتا ہوں، ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، ماں کے کھانے پینے کا خرچ بھی دیتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے الٹا بولتی نظر آتی ہے، بہت کچھ بولتی نظر آتی ہے. میرے یا رسول اللہ، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو ماں باپ کے مقام کتنے بلند ہوتے ہیں، اللہ نے کتنا مقام بلند فرمایا ہے والدین کا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سن، اگر تو ماں باپ
قرآن نفقہ دے رہا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں کا خرچہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر ماں تجھے کچھ بولتی ہے تو تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غصہ ہوتی ہے تو تو صبر کر. ایک بات یاد رکھ، اگر تیری ماں تیرے جسم سے گوشت کو بھی کاٹ لے اور اس پر تو برداشت کر لے، صبر کر لے گا، تو اس کا بدلہ تو ماں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ماں کے 8 آنے کا 1 آنا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اللہ، ماں باپ کا ادب و احترام کیا کیجئے. ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں جب انسان کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کر دیا کرتی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی ماں ہے کہ جو اولاد کے لیے ہمیشہ دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے. آج گھر سونا سونا لگ رہا ہوگا. والد محترم کا سایہ برسوں پہلے اٹھ چکا تھا. اب ماں کا سایہ ایک باپ کے سہارے کی صورت میں بھی تھی. اور ایک ماں ہمیشہ اپنے باپ، اپنے والدہ، اپنے اولاد کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئی. میں نے خود دیکھا ہے، بڑھاپا ہے، اور کمزوری ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا رویہ انہوں نے نہیں چھوڑا. جب بھی اولاد کو دیکھتی مسکرا کر وہی صغرا بی بی اپنی اولادوں کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی. چاہے بیٹی گھر پر آئے، چاہے بیٹا گھر پر آئے، چاہے ابراہیم سعودی عربیہ سے آئے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہر اولاد کے دل میں ان کے لیے دھڑکتا ہوا دل تھا. آج ماں اور نظروں سے اوجھل ہے، اولاد کے دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہوگا. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو اے اولادو، ماں چلی گئی ہے، غم تو ضرور ہے، لیکن ماں کو خوش کرنے کے لیے تم نے جو مجلس کا انعقاد کیا ہے تو یقین کامل ہے کہ اس مجلس کے صدقے میں اللہ نے چاہا تو تمہاری والدہ کی قبر میں جنت کی بہاریں ضرور عطا فرمائے گا. تمہاری ماں کی روح خوش ہوتی نظر آئے گی، تمہاری ماں کی روح خوش ہوتی نظر آئے گی. کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اسی میں سے کچھ حصے نکال کر اپنے والدین کو خوش کرنے کا ذریعہ تلاش کریں اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم وہ بے وفا اولاد نہیں ہیں کہ جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ماں باپ کی محبت کو بھول جاتے ہیں. جب تک زندگی کی سانس رہے گی ہم اپنے ماں کو بھی یاد کریں گے، اپنے باپ کو بھی یاد کریں گے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اصل اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو مرتے دم تک اولاد کے اپنے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت پیدا کرتی نظر آتی ہے، محبت کی روشن کو محبت کا دیا جلاتی نظر آتی ہے. عرض کر رہا تھا میرے اسلامی بھائیوں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے کہ ماں کی شان کو بڑھایا اور دنیا والوں کو بتا دیا اسلام وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورتوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ماں ماں ہوتی ہے. ماں ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ قسم خدا کی آج ہماری نظروں کے سامنے میں ماں ہے، کل اگر اوجھل ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کاش ہماری ماں حیات میں ہوتی. کہنے والے نے کہا تھا اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ارے ماں کی قدر کرو. ماں کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے. ماں کسی اولاد کے لیے کبھی بھی اپنی زبان سے حرف شکایت ادا نہیں کرتی ہے. ظاہری طور پر اگر کچھ اونچی بول جاتی ہے پھر دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہے تو میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا دل کا چین ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ کیسے کہہ دوں وفا نہیں کرتی، ہاں یہ سچ ہے دغا نہیں کرتی. ارے چاہے اولاد جو ہو جیسی ہو ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی. اولاد کے لیے ماں کا
دل ہوا کرتا ہے، یہ اولاد کے لیے ماں کا کلیجہ ہوا کرتا ہے۔ میرا بیٹا جب رات کو آئے گا عبدالحمید، 11 بجے رات ہو چاہے 12 بجے رات ہو، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ بھوکی رہتی ہے ماں اور دیکھتی رہتی ہے، راہ دیکھتی رہتی ہے کب عبدالحمید دکان بند کر کے آئے گا، کب ابراہیم دکان بند کر کے آئے گا۔ ہر ماں کے دل میں اولاد کے لیے تڑپتا ہوا دل رہتا ہے، اس لیے اگر ماں حیات میں ہے تو دل جمعی کے ساتھ خدمت کیجئے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کیجئے، یہ بھی اولاد کے لیے حق ہے۔ ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچاتے رہیے۔ بس چونکہ ہمارے پاس وقت قلت اور آنے والے جو ہمارے علماء کرام ہیں، شورا اسلام ہیں، کثیر تعداد ہے، دعا کریں کہ رب قدیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے صدقے میں مرحومہ صغرا بی بی، مرحوم محمد تسلیم خان صاحب